الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت سورہ مائدہ سے ہے اور آیت 90 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا سماجی برائیوں میں سے ایک برائی جوا کھیلنا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس برائی کو عام تصور کیا جاتا ہے اور جوا کھیلنے والا انسان احساس تک نہیں کرتا کہ میں گناہ کے کام کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے جوا کھیلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اس سے روکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر، یہ سب شیطانی عمل ہے، ناپاک ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں نجات ملے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں بیان کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کس تعلق سے؟ شراب اور جوئے کے تعلق سے۔ تو آپ کہہ دیں کہ اس میں کیا ہے، نفع تو کم ہے لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص یہ کہے کہ چلو جوا کھیلتے ہیں تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کے کفارے کے طور پہ وہ کچھ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ وعید ہے، اور اسلام نے تمام دروازے کو روکا ہے جس سے ایک انسان مصیبت زدہ، پریشان حال ہو سکتا ہے، زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے، شراب پینے پر مجبور ہو سکتا ہے، لڑائی و جھگڑے کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ان تمام دروازے کو روکا ہے، بند کیا اسلام نے، تاکہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے اچھی طرح سے زندگی بسر کرے، اور پھر جب وہ انسان مرے تو نیک و صالح اعمال لے کر کے اللہ رب العالمین بارگاہ کی طرف لوٹے۔ تو اس جوئے کے کیا کیا نقصانات، یہ تو شریعت قرآن و حدیث سے میں نے ثابت کیا کہ یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاجتنبوہ، رک جاؤ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ اب نقصانات کیا ہے، معاشرتی اور دنیاوی نقصانات کیا ہے؟ دیکھیے، جوا کھیلنے والا شخص محنت و مشقت کرنا نہیں چاہتا ہے اور وہ سست پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ محنت و مشقت کرنا، قد و کاوش کرنا، یہ انبیاء کرام کا سنت ہے، اپنے ہاتھوں سے کمانا، قد و کاوش کرنا، محنت کرنا۔ لیکن جواری شخص مزدوری کرنا نہیں چاہے گا، محنت و مشقت کرنا نہیں چاہے گا، وہ چاہے گا کہ آسانی کے ساتھ ہمیں کوئی شے مل جائے، پیسے مل جائے، کوئی چیز ہمیں مل جائے، اور وہ محنت کرنا نہیں چاہے گا۔ اور جب محنت کرنا نہیں چاہے گا تو وہ انسان ڈاکہ زنی کرے گا، چوری کرے گا، لوٹ مار کرے گا، اور انسان کیا کرے گا، ان کی زندگی میں وہ انسان چور بن جائے گا۔ تو پہلا نقصان یہ۔ دوسرا نقصان، جوا کی وجہ سے جو باہمی محبت ہے، الفت ہے، ہمدردی ہے، اس ہمدردی کو ختم کر لیتا ہے، وہ ہمدردی ختم ہو جائے گی اور وہی لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائیں گے جوا۔ دیکھیں آپ کئی جگہیں پہ جب جواری ایک جگہ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کچھ دیر تک تو دوستانے میں ایک بلا کے لے کے جاتا، چلو کھیلیں گے، اور وہاں جب جیت ہار کی باری آتی ہے تو وہاں پھر ماں اور بہن ہوتی ہے، وہاں پہ گالی و گلوج ہوتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔
تو سبب کیا بنا؟ جوا جھگڑا۔ اسی طرح سے جوا انسان کو نماز سے روک دیتی ہے اور تمام عبادتوں سے روک دیتی ہے۔ جس انسان کو جوا کا لت لگ جائے تو وہی سب کچھ سمجھتا وہ انسان۔ اسی طرح سے جوا کھیلنے والا انسان فضول خرچی اور عیاشی کرتا ہے۔ ایک انسان جوا کھیل رہا ہے، جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمایا ہے، مال آیا ہے، اب وہ انسان کیا چاہے گا؟ ان کو تو محنت و مشقت کرنا نہیں پڑا ہے، بغیر محنت کا مال حاصل ہو گیا ہے، اب اس پیسہ کو پانی کی طرح وہ بہائے گا اور عیاشی کرے گا، فضول خرچی کرے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، جوا اگر ایک جواری انسان ہے تب پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی میں غربت آ جاتی ہے، وہ انسان غریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جا کر کے جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے تمام سرمایہ ہار جاتا ہے، اور ہار جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے گھر میں کئی دن تک چولہا تک نہیں جلتا ہے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، یا پھر گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، وہ انسان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو لت لگی ہے جوا کی وجہ سے، تو انسان تمام ساری چیز کو بھول جاتا ہے اور غریب ہو جاتا ہے وہ انسان۔ یوں ہی نہیں بلکہ طلاقیں واقع ہوتی ہے، طلاقیں واقع، کئی گھر جواری کی وجہ سے، جوا شوہر کھیل رہا ہے اس کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے جو سامان ہے اس چیز کو بھی جا کر کے نشہ اتنا چھا گیا اس انسان کے اوپر، اس چیز کو بھی جا کے کم پیسے میں جا کے بیچ دیتا ہے۔ جوا کھیلنے والا شرابی ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، کیونکہ جب انسان ہار جاتا ہے تو ان کا ذہن و دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ انسان چاہتا ہے چلو شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھاتا ہوں اور پیتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے اپنے غم کو بھلاتا ہوں۔ جواری انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب ہارتا ہے اور دنیا ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اب کیا کروں، اب تو ہار گیا ہوں، لوگ جب ان کے اوپر تھوکتا ہے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ تمام ساری چیزوں سے روکا ہے، انسان کو جوا کھیلنے سے روکا ہے، تو جوا کھیلنے کا یہ نقصانات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان میں سے ایک بہت بڑی اور بہت ہی قبیح فعل یہ بھی ہے کہ انسان دیپاولی کے موقع پہ جوا کھیلتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں کیا ہے، قریوں کے اندر جا کر کے، دیہاتوں کے اندر جا کر کے، وہ بھائی ہمارے وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں، اپنے عید منا رہے ہیں، اپنا پرب منا رہے ہیں، وہ تو کھیلتے ہیں، اب مسلمان بھی جا کر کے وہاں پہ ساتھ دیتے ہیں، اور دیپاولی کے موقع پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جوا کھیلتے ہیں، تو اس کو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نافرمانی کر رہا ہے مسلمان ہو کر کے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ کفر میں جا کر کے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور ان کے ساتھ دے رہا ہے، اور کیا ہے، راتوں کے اندر کیا ہے، سو نہیں رہا وہ انسان، اسی میں کیا ہے، رات میں جاگ کر کے یہ تمام فالتو کام، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ تمام سارے نقصانات ہے۔ بہرحال میں یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو شریعت کا پابند اور شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور تمام جو بھی مسلمان اس لت میں پھنس گیا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو مولا کریم انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے دے، محنت و مشقت کا دو کاوش کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔